السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ ان کا مقام بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا ہے اور ہندوستان میں شاید ہی کوئی ان کو نہ جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ ہندوستان کا بچہ بچہ حضرت کو جانتا ہے اور سب کہتے ہیں سب پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ، سب پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے۔ یہ ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے ان کی کچھ کرامتیں سماعت کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی تو بے شمار کرامتیں ہیں، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز سرتپا کرامت ہی کا نام ہے۔ لیکن آئیے کچھ کرامت سماعت کرتے ہیں۔ دوران قیام بغداد ایک دن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ وحد الدین، شیخ شہاب الدین سہروردی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مجلس میں تھے۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا کہ سامنے سے ایک 12 سال کا لڑکا ہاتھ میں ایک پیالہ لیے جا رہا تھا۔ دوسری کتابوں میں تیر و کمان کا ذکر ہے۔ جب بزرگوں کی نگاہیں اس پہ پڑی تو حضرت خواجہ نے فرمایا یہ لڑکا ایک دن دہلی کا بادشاہ بنے گا۔ چنانچہ یہی وہ لڑکا شمس الدین التمش کے نام سے دہلی کا بادشاہ گزرا۔ شمس الدین التمش کے بارے میں بتائیے خواجہ غریب نواز نے کب فرمایا تھا؟ جب وہ 12 سال کے تھے اور یہ بعد میں دہلی کے بادشاہ بنے۔ تو یہ ہے خواجہ غریب نواز کی کرامت۔ آئیے اور دیکھتے ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا بیان ہے کہ حضرت خواجہ ہر سال زیارت کعبہ کے لیے بقوت روحانی اجمیر سے تشریف لے جاتے تھے۔ جب کام پائے تکمیل کو پہنچا تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر شب بعد نماز عشاء کعبۃ اللہ شریف تشریف لے جایا کرتے تھے اور نماز فجر اجمیر میں ادا فرماتے تھے۔ ماشاءاللہ، یعنی روحانی طور پر پہلے تو ہر سال حج فرماتے تھے، لیکن معاملہ جب آگے بڑھا تو ہر روز جو ہے عشاء کے بعد بیت اللہ شریف پہنچ جاتے تھے اور فجر کی نماز خانہ کعبہ میں ادا فرماتے تھے۔ یہ ہے ہمارے خواجہ کی شان، ماشاءاللہ۔ اور آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے کہ وہاں بسنے والے ڈاکوؤں نے آپ کے مریدوں پر حملہ کر دیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت خواجہ نے جب نگاہ جمال ان ڈاکوؤں پر ڈالی تو وہ کانپنے لگے اور قدموں میں گر پڑے، چھینا ہوا سامان واپس کیا اور آپ کے دست حق پرست پر سب کے سب مشرف باسلام ہوئے۔ بعد ازاں آپ نے ان کو چند نصیحتیں فرمائی جو نہایت کارگر ثابت ہوئیں۔ سب نے رہزنی سے توبہ کی اور پوری عمر دین حق پر کاربند رہے اور سچائی کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یعنی یہ خواجہ غریب نواز ہے جو ڈاکوؤں کو سدھار دیے، رہزنوں کو سدھار دیے۔ اور آئیے دیکھتے ہیں۔ حاکم وقت نے ایک بے قصور شخص کو پھانسی دی۔ اس کی ماں روتی پیٹتی ہوئی خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا بیٹا بے قصور تھا، حضور مجھ پر کرم فرمائے۔ آپ عصا لے کر اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مقتول کے پاس پہنچ کر عصا سے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اگر تو بے گناہ قتل کیا گیا ہے تو خدا کے حکم سے زندہ ہو جا اور دار سے نیچے اتر آ۔ مقتول یہ سنتے ہی زندہ ہو گیا اور سولی سے اتر کر آپ کے قدموں پر سر رکھا اور اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ یہ ہے خواجہ غریب نواز کی کرامت کی ماشاءاللہ زندوں کو یعنی مردوں کو زندہ کیے۔ یہ ہے خواجہ غریب نواز کی کرامت۔ اور آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ کلمات الصادقین میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ کا گزر کفار کے ایک بت کدے کی طرف سے ہوا۔ اس وقت 7 کافر بت پرستی میں مشغول تھے۔ آپ کا جمال جہاں آرا دیکھتے ہی بے بس ہو گئے اور قدموں میں آ کر گر گئے، فوراً توبہ کی اور مشرف باسلام ہو گئے۔ آپ نے ان میں سے ایک کا نام حمید الدین رکھ دیا۔ چنانچہ شیخ حمید الدین دہلوی ان 7 حضرات میں سے ایک ہیں جنہوں نے شہرت پائی۔ یعنی یہ سب بت پرستی میں مشغول تھے لیکن خواجہ غریب نواز کی جمال جہارہ کو دیکھا اور اسلام کو قبول کیا۔ یہ ایک خواجہ غریب نواز کی کرامت۔ اور آئیے آگے بڑھتے ہیں۔
ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز صحرا سے گزرے، وہاں آتش پرستوں کا ایک گروہ آگ کی پرستش میں مشغول تھا، آگ کی پوجا کرنے میں مشغول تھا۔ یہ لوگ اس وقت ریاضت و مجاہدات کرتے تھے کہ 6 مہینے تک دانہ پانی زبان پر نہیں رکھتے تھے۔ سرکار خواجہ نے ان لوگوں سے آتش پرستی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ آگ کو اس لیے پوجتے کہ وہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، دوزخ میں تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں بلکہ نار دوزخ سے بچنے کے لیے خالق نار کی پوجا کرو، پھر یہ آگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پوجا کرتے ہو، ذرا اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر دکھاؤ۔ ان لوگوں نے جواب دیا آگ کا کام جلانے کا ہے، ہمارا ہاتھ تو جل جائے گا، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ حق پرستوں کو آگ نہ جلائے گی؟ حضرت خواجہ نے فرمایا دیکھو ہم خدا کے پرستار ہیں، یہ آگ ہمارے جسم کو تو دور کی بات ہماری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی۔ بہت دیر تک وہ آگ میں رہی مگر اس پر آگ کا ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر سب مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے خواجہ غریب نواز کی کرامت۔ اور آئیے دیکھتے ہیں، ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سلطان شمس الدین التمش کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مصروف سیر و تفریح تھے۔ بعض عمرہ و آیان سلطنت بھی ہمراہ تھے کہ ایک بدکار عورت نے بادشاہ کے حضرت میں عرض کیا کہ آپ میرا نکاح کر دیں ورنہ عتاب الہی میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ بادشاہ نے کہا تو کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی؟ تو عورت نے حضرت قطب الدین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس مرد سے جو قطب الاقطان بنے پھرتے ہیں، نعوذ باللہ، انہوں نے میرے ساتھ حرام کی ہے۔ اور یہ حمل جو پیٹ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ جو حمل ہے یہ انہی کا حمل ہے، یعنی قطب الدین بختیار کاکی کا۔ حضرت قطب صاحب کو یہ بیہودہ بات سن کر شرم و ندامت سے پسینہ آ گیا۔ بادشاہ وہ عمرہ ششدر رہ گئے۔ فوراً قطب صاحب نے اجمیر کی طرف منہ کر کے کہا یا پیر و مرشید میری مدد فرمائیے۔ فوراً سامنے خواجہ غریب نواز تشریف لاتے ہی دکھائی دیے حضرت قطب صاحب اور بادشاہ قدم بوس ہو گئے۔ سرکار خواجہ نے فرمایا کیا بات ہے، تم نے مجھے کیوں یاد فرمایا؟ حضرت قطب صاحب نے سارا ماجرا بیان کیا تو سرکار خواجہ نے اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے بچے سچ سچ بتا تو کس کا بچہ ہے؟ بچہ فوراً اپنی ماں کے پیٹ سے بول اٹھا کہ میں ایک چرواہے کا بچہ ہوں، میری ماں نہایت بدکار عورت ہے۔ چنانچہ عورت نے بھی اعتراف کر کے معافی مانگی۔ یہ ہے ہمارے خواجہ غریب نواز کی کرامات۔ اور دیکھتے ہیں جب حضرت خواجہ اجمیر میں مقیم ہوئے اور وہاں آپ کی ذات بابرکات سے کرامتوں کا مسلسل ظہور ہونے لگا اور لوگ اسلام کی صداقت کے معترف ہونے لگے، پرتھوی راج کی دفاعی کوشش کے باوجود حضرت خواجہ کا اثر بڑھنے لگا تو پرتھوی راج دل سے حضرت خواجہ کا دشمن ہو گیا۔ جوگی جے پال کے ناکامی اور اس کے قبول اسلام کے بعد پرتھوی راج کی آتش عداوت تیز ہو گئے اور وہ حضرت خواجہ کو اجمیر سے نکالنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ جب وہ اپنے منصوبے کو عملی شکل دینے کا ارادہ کرتا اندھا ہو جاتا اور جب باز آتا بینائی واپس آ جاتی۔ اس کرامت کو بار بار دیکھنے کے باوجود بھی شرک و بت پرستی کی ظلمت اس کے دل سے نہ نکل سکی، بالآخر اپنے کفر کردار کو پہنچا۔ یہ ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی ایک اور کرامت، ایک مجلس کا تذکرہ فرماتے جس میں خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ اوحد الدین کرمانی، حضرت خواجہ بھی موجود تھے۔ گفتگو اس بارے میں شروع کی جو شخص بھی اس مجلس میں ہے وہ اپنی کرامت دکھائے۔ یہ سنتے ہی خواجہ عثمان ہارونی نے مسلح کے نیچے ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر اشرفیہ نکال کر ایک درویش کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ درویشوں کے لیے حلوہ لے آؤ۔ شیخ اوحد الدین نے قریب ہی پڑی ہوئی ایک لکڑی پر ہاتھ مارا تو فوراً وہ لکڑی سونا بن گئی۔ میں پیچھے رہ گیا جو پیر و مرشد کی وجہ سے کوئی کرامت ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ شیخ نے میری طرف رک کر کے فرمایا تم کوئی کرامت کیوں نہیں دکھاتے؟ اس مجلس میں ایک بھوکا درویش تھا جو شرم کی وجہ سے سوال نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنی گودڑی میں سے جو کی 4 روٹیاں نکالی اور اس درویش کے حوالے کر دیں۔ یہ ہے خواجہ غریب نواز کی کرامت۔ جو بھوکا تھا اسے ضرورت کس چیز کی تھی؟ اس کو روٹی کی ضرورت تھی۔
رام دیو کا قبول اسلام۔ جب حضرت خواجہ اجمیر میں انا ساگر کے قریب مقیم ہوئے، وہ انا ساگر جس کے گرد و نواح میں ہزاروں بت خانے تھے جن پر سینکڑوں میں من تیل اور پھول صرف ہوتے، صبح و شام تک پرستاروں کا ہجوم رہا کرتا تھا۔ برہمنوں اور پرستار اصنام کو حضرت کا قیام ناگوار گزرا۔ جب راجہ اور اہل شہر کی کثیر تعداد مندروں میں پوجا کے لیے حاضر ہوئی، پجاریوں کا سردار رام دیو ایک جماعت کثیر کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں آیا تاکہ اس مرد درویش کو یہاں سے نکال دیا جائے، لیکن حضرت خواجہ کی جمال باکمال پر نظر پڑتے ہی لوگوں کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا، بید کی طرح کانپنے لگے۔ حضرت کی نگاہ کرم کی تاثیر نے رام دیو کے دل کی کیفیت بدل دی، بصد خلوص و عقیدت آگے بڑھا اور دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خواجہ نے اس کا نام شادی دیو رکھا۔ تل کا عشرۃ کاملہ، یعنی یہ 10 کرامتیں خواجہ کے نواز کے بیان ہو چکی اور بے شمار کرامتیں ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل پھر کسی موقع پر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔